السلام علیکم خادم صاحب. وعلیکم. جی سر. جناب ایک مرتبہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں ہمارا موضوع کیا ہے، آپ بیان فرمائیں. میں سن رہا ہوں. میں عرض کر دوں. اب فرمائیں. جی میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ جناب آپ کا موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے فوراً بعد تمام صحابہ خصوص بالخصوص شیخین معاذ اللہ مرتد ہو گئے. تو آپ نے فرمایا جی ایسا ہے. میں نے کہا تھا کہ آپ کے اس بات سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ کم از کم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک شیخین کامل الایمان اور اسلام پر تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں ہم ان کو پہلے سے ہی مرتد مانتے ہیں. تو میں نے کہا تھا آپ کب سے مانتے ہیں، اور اسی بحث پر ہماری گفتگو 34 منٹ چلی تھی، لیکن آپ نے کہا تھا مجھے ایک ہفتہ ٹائم دیں. تو آج آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کب سے ان کا ارتداد مانتے ہیں، ان کا نفاق مانتے ہیں یا کفر مانتے ہیں. وہاں سے ہم گفتگو شروع کریں گے. آپ نے ان کے کفر کی دلیل دینی ہے، میں نے ان کے ایمان کی دلیل دینی ہے. جی سر. تو ہم نے آپ سے کب نہیں کہا تھا کہ ایک ہفتہ ٹائم دے دیں؟ پچھلے ہفتے آپ مجھے بخاری کھولنے نہیں دے رہے تھے، کہتے ہیں بخاری کو نہ کھولو، حدیث نہ پڑھو. تو میں نے کہا ڈیڈ اینڈ کو پہنچے ہیں. اگلے دفعہ جب ہماری اور آپ کی نہیں گفتگو میں ہونی چاہیے آج بھی وہی سالس کے ساتھ. بات رہا ہوں. اس وقت بھی میں نے وہی کہا تھا آپ پہلے دعویٰ کریں، اس کے بعد بخاری کھولیں، مسلم کھولیں، جو چاہے آپ کھولیں. پہلے آپ دعویٰ جی کریں جی کہ یعنی تب سے ہیں، اس کے بعد آپ جو بھی دلیل دیں گے میں سنوں گا. پہلے دعویٰ پھر دلیل. جی تو آپ نے کہا آپ مجھے پڑھنے نہیں دے رہے، تو میں نے کہا سالس کی موجودگی میں ہماری اور آپ کی گفتگو ہوگی. میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے جواب نہیں آتا، مجھے ایک ہفتے کا ٹائم چاہیے. تو یہ آپ کی بات دقیق نہیں ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو ہے ان کے صحابہ کے وجوہ ارتداد ایک دو تو نہیں جو صحابہ مرتد ہو گئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حیات اقدس میں دیکھیں. ابھی اگر آپ سے کوئی شخص کہہ دے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے مسلمان یا کافر ہے؟ دیکھیں ایسے پہلوؤں سے ہم نہیں کریں گے. ہم تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ہم باری باری بانٹنے نہیں آئے، ہم بات کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں. آپ میرے سوال کا جواب نہ دیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے آپ کا جو موقف ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد یہ مرتد ہو گئے. نہیں، ایسے بات نہیں ہے. دیکھیں ابھی آپ کو بخوبی پتا ہے کہ میں نے جو سوال کیا، آپ نے میرے سے اتنے سوالات کیے، میں نے ان کا جواب دے دیا ایمانداری سے. اور میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اسی ایک ہی سوال سے آپ کا کمر ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ آپ کو بخوبی پتا ہے کہ آپ کسی ایسے شخص کو جو کہہ دے کہ ہمیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو کہہ دیں کہ کافر ہے، آپ خود کہہ دیں گے. اور آپ کو بخوبی پتا ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے بخاری میں اور مسلم میں، اس قائل کون. تو عرض یہ ہے کہ یہ حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، حیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے وہ باتیں صادر ہیں، ثابت ہیں آپ کے کتب میں، جن کی وجہ سے آپ کوئی بھی باانصاف شخص تذبذب نہیں کر سکتا کہ اسلام سے خارج. وہ ٹائم بتائیں کہاں سے شروع کرتے ہیں. ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے بھائی. میں نے جو ابھی جب دکھایا تھا آپ کے اپنے کتاب سے دکھایا تھا، کتاب اسلام باب اسلام عمر، کتاب بخاری سے، کبھی مسلمان ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو گالی دینے والے شخص کے پناہ میں آ کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ رکھ کے اس کے پناہ میں آ کر اس کے حکم سے مسلمان بنے، تو ہم تو اس کے اسلام ہی کو نہیں مانتے بھائی. اور پھر مسلمان ہونے کے بعد اس نے جنگوں سے جو بھاگے اپنے مسلمان نہیں مانتے، یہ بات ہے نا. بالکل کھل کر بتائیں کہ ہم ان کو صرف مسلمان نہیں مانتے. عرض یہی کیا میں نے عرض یہی کیا کہ اس مسلمان کی دو قسمیں ہیں. ایک مسلمان ہے مخلص ہے، ایک مسلمان ہے جو منافق ہے. جو منافق مسلمان ہے وہ حقیقت میں کافر ہی ہوتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں حضرت. آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں یا منافق کہتے ہیں. مسلمان منافق نہیں کہہ سکتے آپ. یا منافق کہیں گے یا مسلمان کہیں گے، یہ اس طرح تلبیس نہیں کر سکتے آپ. ملاوٹ نہ کریں. آپ کھل کر بیان کریں اپنا نقطہ نظر، کیونکہ آپ کو پوری دنیا کو چیلنج ہے. پھر اپنا موقع بیان کرنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، منافق کیا ہوتا ہے؟ منافق بظاہر مسلمان ہوتا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والله يعلم انك لرسول والله يشهد. ٹھیک ہے. کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر جہار، اور ایک ہے کفر نفاق. ٹھیک ہے. منافق در حقیقت کافر ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کو نہ اللہ پہ ایمان ہے نہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو نماز کھیل کے لیے پڑھتا ہے، وہ دکھاوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن انہی منافقین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے احکام جاری کیے ہیں اور فرمایا. میں آپ کو ایک پورا باب دکھا دیتا ہوں، یہ سنن نسائی میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ. شروع سے کیا مانتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی. بالکل ایسی بات ہے. منافق کافر ہوتا ہے. بات کلیئر کریں مہربانی کریں.
سردے طور پر دکھا رہے ہیں. منافق کافر ہوتا ہے تو مشکل کیا ہے اس میں؟ پھر سوال کیا آپ کا؟ پھر اس میں دو تضاد ہی نہیں ہے، منافق بھی ہے کافر بھی ہے. میں یہی پوچھ رہا ہوں، بات یہی عرض کر رہا ہوں نا. جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں، جس پر اتفاق نہیں اس پر بات کریں گے ہم. صحیح ہے، ٹھیک. جو زہری ہے وہ کافر ہے، جس نے کفر کو اندر چھپایا ہوا ہے، زبان پہ کلمہ رکھا ہوا ہے، وہ منافق ہے، اس پر اتفاق ہے. اب آپ بتائیں کہ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کافر مانتے ہیں یا منافق مانتے ہیں یا مرتد مانتے ہیں؟ آپ کھل کر بات کریں. میرے بھائی، کافر اور منافق میں تضاد نہیں ہے. کافر اور منافق میں تضاد، ایک شخص کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کفر کے دو اقسام ہیں. ایک کفر ہے کفر جہار، ایک ہے کفر نفاق. وہ زندیق، وہ شخص جو زندیق ہے، نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ رسول کو مانتا ہے، نہ روز جزا کو مانتا ہے، لیکن اسلام کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں منافق، حالانکہ حقیقت میں وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں ظاہر میں وہ مسلمان ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ شیخین منافق تھے جناب. میں عرض کر رہا ہوں ابو جہل شیخین کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ منافق تھے. ابو جہل جو تھا یہ کافر تھا منافق تھا؟ ابو جہل کافر تھا، وہ منافق نہیں تھا. کافر اس کا کفر نفاق نہیں تھا، کفر جہار تھا. سمجھ نہیں آ رہی علامہ صاحب. تھے ابو جہل کا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ابو جہل کو کافر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے قول سے نقل کرتا ہوں. یہ مجموعۃ الفتاوی ہے ابن تیمیہ، جزء 7. سر عالم کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں. آپ یار پھر وہی بات ہے، جب میں دلیل نہیں مانگ رہا، آپ کس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں مجھے؟ ہم اس بات کی دلیل دکھا رہے ہیں ان الکفر نوعان. کفر یجب ان تعلم ان الکفر کفر ظاہر و کفر نفاق. اور میں نے آپ کو میں نے اپنا موقف تو بتا دیا، آپ سن نہیں رہے نا علامہ صاحب. بھائی صاحب، عرض یہ ہے کہ کفر اور نفاق یہ دو قسم. جی پوچھ لیں، آپ پوچھ لیں، سوال کریں جناب. ایک مرتبہ میں دوبارہ عرض کروں میں فرمائیں جناب. جس بات پر اتفاق ہے اس پر بحث نہیں، جس پر اتفاق نہیں ہے اس پر ہم نے بحث کرنی ہے. جی سر. جس نے ظاہراً اور قلبی طور پہ انکار کیا وہ کافر ہے، جس نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے انکار کیا وہ منافق ہے. یعنی جس نے اپنے کفر کو چھپایا وہ کافر منافق ہے. اس پر ہمارا اتفاق ہے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا عمر فاروق اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کافر تھے یا منافق تھے؟ تو عرض یہ آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت کہ کافر اور منافق یہ اس طرح نہیں کہ یا کافر ہے یا منافق ہے. ایک شخص دونوں ہو سکتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے دو اقسام ہیں، ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق. ایک ہے کفر ظاہر، ایک کفر نفاق. کفر ظاہر کون ہے؟ کفر ظاہر ابو جہل، ابو لہب، کبھی وہ کلمہ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں. ایک ہے کفر نفاق. ہاں، کفر نفاق وہ صحابہ جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن وہ دل میں تصدیق نہیں کرتے تھے، یا ان سے ایسے اعمال صادر ہو گئے جن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ انہوں نے کبھی ایمان نہیں لایا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کفر نفاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر اور عمر کا کفر ظاہر نہیں تھا کہ یہ جا کے مثلا بتوں کو علن جا کے سجدہ کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علن جھٹلا دیں. ان کا کفر نفاق تھا. جی سر. یعنی آپ ان کو منافق سمجھتے ہیں؟ مطلب منافق سمجھتے ہیں ایسے جی سر. جی سر. اچھا. اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرے سے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، دل سے کبھی قبول نہیں کیا. ایسے ہے نا حضرت؟ بالکل کبھی قبول نہیں کیا، یعنی حالت نفاق میں رہے. جی سر. اچھا. یہ سورۃ توبہ ہے. میں آپ کی بات کا رد کر رہا ہوں حضرت. جی بسم اللہ کریں. ایک منٹ. یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 100 اور تفسیر کا نام ہے جناب تفسیر الکوثر. مؤلف کون ہے اس کا؟ یہ اہل تشیع کی تفسیر ہے حضرت. اچھا، وہ اسلام آباد والے اس کا وہ شیخ محسن نجفی. ہاں جی، شیخ محسن نجفی وہی ہے. ہاں جی، وہی ہے
شیخ محسن نہیں نجفی جی، کی تفسیر پڑھ اس رہے کا ہیں؟ نام ہے محسن علی نجفی. ہاں اچھا ٹھیک ہے صحیح. اس کے آراء کو ہم نہیں مانتے ہیں، اس کے اجتہادات کو ہم نہیں مانتے. یہ لوگ اور ان کے اکابرین ہمارے نزدیک گمراہ ہیں بھائی. محسن علی نجفی اور اس کے اساتید یہ اہل رائے ہیں، ان کے کلام ہمارے نزدیک کوئی حجت نہیں رکھتے. یہ قرآن کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں، کبھی صحیح بولتے ہیں کبھی غلط بولتے ہیں. اور یہ لاکھ شہادت دے دینا محسن علی نجفی اور جیسے ہزار ابو بکر جو ہے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اس ہمارے نزدیک ایک 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 کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، ایک مچھر کے بال کے برابر بھی ارزش نہیں رکھتا. سمجھ رہی نا بات آپ؟ صبر تو کر لیں، صبر تو کر لیں حضرت، صبر تو کر لیں قبلہ. جی بسم اللہ بسم اللہ. تو شروع کر رہا ہوں، آپ ابھی کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، ابھی اس کو نہیں مانتا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حضرت جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی اور شروع ہو گیا، یعنی 2 ہجری سے پہلے منافق کوئی نہیں تھا. جنگ غزوہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھا کوئی بھی. آپ مولا حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافق کہہ رہے ہیں، اور آپ بغیر ثبوت کے کہہ رہے ہیں. اور جو آپ نے روایت پیش کی نا 1864 اور اس سے پچھلی روایت ہے 3863، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم لوگ ہمیشہ عزت سے رہے. ٹھیک ہے نا، وہ منافق نہیں تھا. یہ شیعوں کی تفسیر سے میں نے آپ کو ثابت کر دیا. اب دوسرا موقع اپنا آپ کا رد ہو گیا. تو یہ کوئی حدیث کوئی روایت آپ نے یہ سر آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. بات سنیں میری بات سنیں. آپ کو 2 ہجری تک میں نے کلیئر کر دیا. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں تھا. 2 ہجری کے بعد آ جائیں. آپ کو شیعہ یہ 2 ہجری کے سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ کوئی حدیث ہے؟ یہ کس کا قول ہے بھائی؟ یہ تو بولے نا، یہ بولیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا شیعہ ہے، آپ کا شیعہ ہے محسن علی نجفی. تفسیر کا نام ہے الکوثر. اس نے کہا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اور منافقت کی جو راس ہے، جو بنیاد ہے، جو رئیس المنافقین ہے، وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی ہے. اس سے پہلے کوئی نفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، آپ نے ان کو منافق کہا، آپ نے الزام لگایا. اللہ کا خوف کریں. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا بھی چلتا ہوں، ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ سنتے جائیں میری بات کو. تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ محسن نے کہا نا، شیخ محسن نے بولا ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. السلام کے صحابہ کے دشمن تھے. 2 ہجری تک کوئی منافق نہیں. 2 ہجری کے بعد دلیل دے، میں اس کا رد کروں گا. آپ کا رد ہو گیا ہے. او بھائی 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، کس نے بولا ہے؟ سر شیعوں کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا ہے. بولے آپ. اور شیعوں کی کتاب میں، شیعوں کی کتاب میں یہ کس کا قول ہے؟ تفسیر میں نے آپ کو پیش کی ہے. علامہ صاحب، شیعوں کی کتاب میں یہ کوئی حدیث ہے یا کسی فرق؟ ٹھیک ہے بھائی. او بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے 3864 پیش کی، میں نے 3863 بھی پیش کیا حدیث مبارکہ. اور آپ کے شیعوں کا میں نے قول پیش کیا تفسیر الکوثر محسن علی نجفی. وہ کہہ رہا 2 ہجری سے پہلے کوئی نفاق نہیں تھا. ٹھیک ہے بھائی. تو اب پتہ چلا میرے موت. اب میں جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ علامہ صاحب کو جواب دے دوں. ہاں تو ان کے پاس جو دلیل ہے کہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، یہ تفسیر الکوثر سے، یہ محسن علی نجفی کا قول. یہ پتہ نہیں یہ صحیح نقل بھی کر رہے نہیں کر رہے. انہوں نے بولا، اگر میں نہیں سمجھتا کہ محسن علی نجفی نے ایسی بات کی ہو. میرا گمان یہی ہے کہ آپ اس کے کلام کو توڑ کے تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. لیکن ابھی اس پہ، کیونکہ وہ کتاب میرے پاس سامنے نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہی ہے. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، محسن علی نجفی نے یہی بولا، تو ہم کہتے ہیں اس نے غلط بولا. محسن علی نجفی کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. وہ ایک طالب علم تھا، دنیا سے چلا گیا. کچھ باتیں اس نے صحیح لکھی ہیں، کچھ باتیں اس نے غلط لکھی ہیں. وہ اہل رائے میں سے تھا. ان لوگوں کا کام ہی، اہل رائے کا کام یہی ہے دین میں باتیں بنانا. جو لوگ جانتے ہیں اہل رائے کو، مجتہدین کو، ان شیعہ عوام بیچارے نہیں جانتے. شیعہ عوام سمجھتے ہیں کہ مجتہدین وہ اپنے سے کچھ نہیں بناتے. وہ تو ہم جانتے ہیں. وہ تو حدیث میں ان کی شان لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں بنانا ان کا کام ہی ہے. ان کی بات بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. یہ سورہ مبارکہ انفال ہے. علامہ صاحب سن لو، سورہ مبارکہ انفال میں آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے عالم کا رد کر دیا ہے. بالکل میں کسی شیعہ عالم کے قول کو حجت نہیں مانتا بھائی. میرے نزدیک جو حجت ہے اللہ کا کتاب ہے، احادیث شریفہ، جو اہل بیت علیہ السلام سے مر رہے ہیں وہ حجت ہے. باقی علماء کے اقوال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اوکے، علماء کے اقوال، ان کے آراء اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو بالکل باطل ہے. سورہ انفال کی آیت پڑھیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 49. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. پڑھنے دو نا قرآن، مجھے دلیل دینے دو.
پڑھو پڑھو اذ یقول المنافقون، اس وقت کو یاد کریں جب منافقین اور جو لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہتے تھے غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ اپنے دین میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہوا ہے۔ ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، لیکن جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ حکمت والا بھی ہے۔ اچھا، یہ کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیہ القرآن، المجلد السادس، جلد نمبر 6، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے دارالفکر بیروت میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 26 ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ابن جریر صاحب، یہ آپ کے بہترین مفسر ہیں، آیہ نمبر 49 ہے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، منافقین اور جن کے دلوں میں بیماریاں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے دین میں دھوکا کھا گئے، ان کو فریب ہو گیا۔ یقول تعالی ذکرہ، کہ منافق اس طرح کہتے تھے، وکر بقول اذ یقول المنافقون، بھلے یعنی شک فی الاسلام لم یصح یقینہم، جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اسلام پہ شک ہے اور ان کو اسلام میں یقین نہیں ہے۔ اچھا، ولم تشرح بالایمان صدورہم، اور ان کا دل ابھی ایمان کے لیے نہیں کھلا۔ غر هؤلاء دینہم، غر هؤلاء الذين يقاتلون المشركين من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من انفسهم دینہم وذلك الاسلام، یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ان کو دھوکا ہوا ہے، یعنی وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار سے لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، مشرکین سے ان کو فریب ہوا ہے، یہ دین ان کا باطل ہے۔ وذكر ان الذين قالوا هذا القول كانوا نفرا ممن كان قد تكلم بالاسلام من مشركي قريش ولم يستحكم الاسلام في قلوبهم۔ اچھا، یہ وہ لوگوں کی بات ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ بات کی ہے، جو اسلام کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے، جو جھگڑا ہوا تھا مسلمانوں کا اور مشرکین قریش اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا۔ اچھا، اس بات کو نقل کرنے کے بعد اگلے صفحے میں جو احادیث نقل کر رہے ہیں وہ ملاحظہ فرمائیے۔ مجاہد صاحب فرماتے ہیں، مجاہد صاحب کا قول ملاحظہ فرمائیے، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض فئۃ من قریش، یہ قریش کے کچھ افراد تھے، قریش کے کچھ افراد تھے، خرجوا مع قریش من مکہ وهم علی الارتیاب فحبسهم ارتیابهم، یہ قریش کے کچھ لوگ تھے، یہ قریش کے ساتھ آئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، اور لیکن کو راستے میں شک ہو گیا تھا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لڑے۔ فلما رأوا قلة اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا غر هؤلاء دینهم حتى قدموا على ما قدموا عليه من قلة عددهم وكثرة عدوهم۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اسی آیت کی ذیل میں، جی جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں ابھی آپ کو۔ یہ کتاب تفسیر الدر منثور جز نمبر 4، چاپ دارالفکر، اسی آیت ہے سورہ انفال کے 49 کے ذیل میں وہ روایت کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے، ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں ابن عباس سے، اذ یقول المنافقون وهم يومئذ في المسلمين، اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر فسموا المنافقین، یہ وہ لوگ تھے جو جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، جنگ بدر میں انہوں نے حصہ نہیں لیا، اس لیے اللہ نے ان کو منافق کہا، تو بدر کے وقت بھی منافق تھے۔ اچھا، ہم كانوا قوم اقروا باسلام وهم بمکہ، کل بھی نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، یہ مہاجر تھے۔ ثم خرجوا مع المشرکین یوم بدر، پھر یہی منافق مشرکین کا ساتھ دیا انہوں نے اسلام کے خلاف لڑائی میں شرکت کرنے کے لیے۔ فلما راوا المسلمین قال هؤلاء غر دینهم، مسلمان کفار کے لشکر میں شامل ہو گئے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، جب مسلمانوں کے سامنے آ گئے تو کہا کہ مسلمانوں کو دھوکا ہو گیا۔ اچھا، كان اناس من مکہ تکلموا بالاسلام فخرجوا مع المشرکین فلما راوا وفد المسلمین قالوا غر هؤلاء دینهم، یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے، پھر کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے، اور جب مسلمانوں سے آمنا سامنا ہو گیا تو کہا کہ مسلمانوں کو اپنے دین میں دھوکا ہے۔ اچھا، میں مزید آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یار مجھے یہ بتائیں، آپ نے 2 قول پڑھے ہیں، پھر مجھے بھول جائیں گے، ان کی تو تشریح کرتے جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے، مکہ میں مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے لشکر کے ساتھ مل گئے تھے، آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منافق بولا ہے، اور یہ جو مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان کیا ہیں، مسلمانوں کو دین میں دھوکا ہوا ہے، یہ ثابت ہے کہ مکہ میں بھی منافق تھے۔ ایک منٹ صبر کریں نا، صبر جی، میں کہہ رہا یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا قول آپ نے پڑھا، کہا کہ
یہ منافق وہ تھے جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا. جی الحمدللہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر ہیں، لڑنے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، جنگ بدر سے پیچھے نہیں رہے. نہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں دیکھیں یہ ہم نے جو دکھایا آپ کو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوا ہے وہ مخلص تھا. ہم نے آپ نے یہ کہا تھا، آپ اجازت دیں بات کرنے کی. شیخین کی بات نہیں ہو رہی، شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب. آپ نے کہا تھا سنہ 2 ہجری سے پہلے، سنہ 2 ہجری سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. جو لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو منافق بھی بولا ہے، فی قلوبہم مرض بھی بولا ہے. وہ جنگ بدر میں کفار کے بھائی صاحب شیخین کی بات نہیں ہو رہی بھائی صاحب، آپ دوبارہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے قاعدہ یہاں پہ پیش کیا کہ شیخین جو ہے منافق نہیں تھے، کیونکہ یہ سنہ 2 سے پہلے کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض یہ کہ سنہ 2 سے پہلے منافق تھے. آپ کا یہ قاعدہ باطل کر رہا ہوں. قاعدے کا بطلان یہ ہے کہ سنہ 2 سے پہلے تو سن لینا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا. دوبارہ سمجھا رہا ہوں، سنہ 2 سے پہلے مکے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے. ہجرت نہیں کیا ان لوگوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کفار بدر میں لشکر لے کے آئے تھے، کفار بدر میں کفار کے ساتھ آئے تھے، کفار کے لشکر میں شامل ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے. اور جب مسلمانوں سے سامنا ہوا ہے تو کہا کہ مسلمانوں کو دین میں دھوکہ ہے. سمجھ میں آئی نا؟ تو اس طرح نہیں ہے کہ مکے میں ہجرت سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. سمجھ میں آئی نا؟ مکے میں بھی منافق لوگ تھے. ان کی واضح دلیل ہے قرآن میں سورہ انفال آیت نمبر 49. آپ نے 2 باتیں کہیں، نہ تو صدیق اکبر فاروق اعظم لڑنے کے لیے آئے، نہ یہ غزوہ بدر سے پیچھے رہے. اور جو منافق تھے وہ علیحدہ ہو گئے، جتنے بھی تھے کفار علیحدہ ہو گئے. اور جو مومن ہیں ان کے متعلق قرآن کیا بس ابھی آپ کا قاعدہ باطل ہو گیا نا. اب یہ کہہ رہے کہ اب میں ابوبکر عمر کے متعلق بات ہی نہیں کر رہا تھا. آپ نے قاعدہ بنا دیا. آپ کے پاس یہ قاعدہ بھی غلط تھا. قاعدہ آپ کا دلیل کیا ہے؟ بدر کی بات کی ہے نا. آپ کا قاعدہ بھی باطل ہے. بدر ہو رہی ہے بھائی قاعدہ آپ کا باطل ہے. پہلی بات ہے آپ کو قاعدہ پہ صحیح دلیل لانا چاہیے. مجھے پتہ ہے آپ نے جو قاعدہ ثانی ہجری شروع، ایک منٹ نا سر ایک منٹ صبر تو کر لیں. ثانی ہجری شروع ہوتا ہے محرم سے، غزوہ بدر ہو رہا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے نا؟ تمہارے الکوثر والے نے لکھا ہے کہ البدر تک، ٹھیک ہے نا، منافق کوئی نہیں تھا، ان کی پہچان نہیں تھی. وہاں سے ہی شروع ہو رہے ہیں. لیکن ہم بات کر رہے ہیں شیخین کے ایمان پر. ٹھیک ہے نا؟ آپ کسی آیات سے شیخین کا ایمان ثابت ہو گیا، کیونکہ نہ شیخین لڑنے کے لیے تھے، نہ بدر سے پیچھے رہے. وہ مومنین کی صف میں تھے. الحمدللہ. عرض یہ ہے بھائی صاحب آپ نے جو دلیل پیش کیا ہے کہ کس کی کتاب سے؟ شیخ محسن علی نجفی کی کتاب سے. وہ اس کی رائے ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ اس کے رائے کی بھی تحریف کر کے پیش کر رہے ہیں. اس نے اس طرح نہیں بولا جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محسن علی نجفی نے بولا ہے کہ بدر سے پہلے، اب مجھے بھی بات کرنے دو نا بھائی، بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے ابو بکر عمر کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ عرض یہ ہے کہ آپ پہلی بات ہے کہ قاعدہ یہ ہم اس کے قول کو حجت ہی نہیں مانتے. ختم بات. دوسری بات یہ کہ اس کا قول قرآن کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں مزید آپ کی خدمت میں مکے میں منافق تھے. آپ سے کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر منافق نہیں ہو سکتے کیونکہ 2 پہلے سے تو کوئی منافق ہی نہیں تھا. عرض کروں یہ قاعدہ باطل ہے. میں مزید اس کے بطلان کے لیے دلیل پیش کرتا ہوں. ایک منٹ، میں ایک مزید دلیل پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں مزید دلیل دے دیتا ہوں کہ مکے میں منافق تھے. یہ کتاب ہے تفسیر الدر المنثور، الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، جزء ثانی، چھاپ دارالفکر. کتاب چھپی ہے سنہ 2009 دارالفکر بیروت میں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. یہ اللہ کی جانب سے ایک مذمت ہے کہ تم اس جنگ سے پہلے موت کی تمنا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اللہ کے راستے میں ہمیں شہادت چاہیے، ہمیں شہادت دے دے. اچھا، فقد رأيتموه وانتم تنظرون. اب جب لڑنے کا وقت آیا تم جہاد کی طرف دیکھتے ہو، جہاد کی رغبت تم میں نہیں ہے. اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس ان رجالا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل اصحاب بدر ونستشهد او ليت لنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ کاش جس طرح بدر میں لوگ شہید ہو گئے ہمیں بھی موقع ملے، ہم بھی اسی طرح شہادت پائیں، ہمیں بھی وہی موقع ملے. اچھا، فلم يلبثوا ونلتمس الشهاده والجنه والحياه والرزق، تاکہ ہمیں شہادت ملے، رزق ملے، جنت ملے. فاشهدهم الله احد، پھر ان کو احد کا موقع ملا. فلم يلبثوا الا من شاء الله منهم. تو احد کی جب باری آئی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ رہ گئے، باقی سب بھاگ گئے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے یہ آیت نازل کی، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اچھا، اس آیت میں کون کون شامل ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس آیت میں اللہ آپ کا بھلا کرے،
سر میں نے آپ کا حوالہ سن لیا ہے، اب میری سن لیں. بتائیں. اور سعد وقاص آپ کو پتا ہے کہ مکے میں مسلمان ہوئے تھے، وہ مہاجرین میں سے. سارے میری طرف چہرہ تو لائیں، میں چہرہ آپ کی طرف. میری طرف تو دیکھیں حضرت. جی سر. ہاں میری طرف دیکھیں، کتاب کو رکھ دیں، کتاب کو رکھ دیں. کتاب رکھ یہ دیں. جو آپ درہ منصور کا حوالہ دیا ہے نا، یہ جو کتاب کا حوالہ دیا نا درہ منصور کا، اس کے اندر کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ جیسے بدر میں لوگ شہید ہوئے، یعنی یہ بدر کے بعد کی دلیل ہے جو کہ میری بات کی توثیق کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کر رہے ہیں شیخین پر ادھر ادھر جا کر ٹائم ضائع کرنے کی بجائے. میں شیخین پہ بات نہیں کر رہا، آپ کو غلط فہمی ہے. آپ نے کہا دیکھ میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے نا خادم حسین، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے. اس طرح تو میں کہہ رہا ہوں اس طرح تو ساری رات گزر جائے گی. آپ سن لینا بھائی صاحب، آپ نے ابھی آپ کے دیکھیں بھائی صاحب، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا ہے. دیکھیں بھائی صاحب، بولیں مجھے بولنے کی باری دے دیں. ابھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، میں نے آپ کی کتاب دکھائی، آپ نے کہا وہ تو بچہ تھا، طالب علم تھا، مر گیا، بس ایسا تھا ویسا تھا، میں اس کو مانتا نہیں، وہ گمراہ تھے. تو جو آپ کے خلاف آ جائے وہ گمراہ ہیں، اور آپ لے کر آئے وہ آپ کے لیے دلیل ہے. چاہے وہ احد کی بات ہو، آپ بدر سے پہلے لے جاتے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. سنیں شیخین کا ایمان سنیں، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر. ابھی ایک منٹ اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ بھائی صاحب، اب ابھی سن لیں، آپ خلط کر رہے ہیں بہت بڑی. دیکھیں میرے محترم استاد، میں نے آپ کی کتاب سے دکھایا کہ عمر مسلمان کیسے ہوئے. عمر کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ بڑا، عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ تو بڑا ہی مجاہد تھا، اس نے بڑے اس کے بعد ہمیں عزت ملی ہے. بھائی ہم نے دیکھا کہ وہ خود اس نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے کیسے اسلام لایا. وہ اس طرح اسلام لایا کہ وہ اپنے گھر میں ڈر کے مارے چھپا ہوا تھا. ایک شخص جو شجاع ہوتا ہے اس کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے، وہ گھر میں ڈر کے مارے نہیں چھپتا. نص الفاظ میں نے دکھا دیا آپ کو بخاری کے بینما ہوا فی الدار خائفا، اپنے گھر میں وہ خوف زدہ بیٹھا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن اسے ملنے آیا، میٹنگ ہوئی ہے. جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالی دیتا تھا اس نے پناہ دیا ہے، اس نے انکریج کیا ہے، اس نے حوصلہ افزائی کیا، اس کو بولا تم مسلمان ہو جاؤ، کوئی تجھے نہیں چڑھے گا، پھر یہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ثابت کر دی کہ اس کا اسلام کس کے حوصلہ افزائی ہوئی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے، ان شان اکول ابتر کہنے والے سے ہوئی ہے، جو پیغمبر کا شان ہے اس کے کہنے پہ ہوئی ہے. تو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ مکہ میں اسلام لانے والے لوگوں میں منافق تھے. آپ نے اس کے رد میں کیا کیا؟ کوئی حدیث پیش کیا؟ کوئی حدیث پیش نہیں کیا. کوئی قرآن کی آیت پیش کیا کہ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا؟ کوئی پیش نہیں کیا. آپ نے ادعا کیا ہے کہ شیخ محسن نجفی نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا. میں بالکل اس بات پہ شک کرتا ہوں، شیخ محسن نے ایسا نہیں کہا. آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. کہا بھی ہوگا تو ہم اس کی بات حجت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں نے اب سن لو، میری بات کو نہ کاٹو. اب میں نے مزید ثابت کیا کہ بدر سے پہلے منافق تھے. کون سے منافق تھے؟ جو مکے میں مسلمان ہوئے اور کفار کے ساتھ مسلمانوں سے لڑنے آئے. مسلمان کلمہ خان صحابہ مکے والے بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے. اللہ نے بولا کہ مسلمان ہیں لیکن منافق ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو آپ الحمدللہ یہ ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ اس شخص کا ادعا کہ ابو بکر عمر کا اسلام صحیح ہے. ثابت کیا ہوا؟ سب ثابت ہو گیا. میرے صاحب آپ کی کتاب سے دکھائے نا کہ عمر جو عاصم بن وائل کہ اس کی دعوت سے مسلمان ہوا. میں نے 3863 حدیث نہیں پڑھی. کون سے 3863 کس کتاب کی؟ عبداللہ بن مسعود کی، وہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اور بھائی کب سے آپ کی کتاب ہم پہ حجت ہوئی ہے؟ اس کے اندر جو لکھا گیا ہے، بات سنیں، اس کے اندر جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے. لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے شیخین. بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ آدمی پتہ نہیں اپنے آپ کو پریٹینڈ کر رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. اور شیخ صاحب غزوہ بدر کے موقع پر جو آیات کریمہ نازل ہوئی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصحاب بدر کو 6 مرتبہ قرآن کے اندر مومنین کہا ہے. قرآن مومنین کہہ رہا ہے. اب وہ جو استدلال آپ کا بدل گیا نا کہ بولو کہ قرآن نے بدر والوں کو مومن بولا، یہ الگ بات ہے. دیکھیں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اور عمر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے بدر میں کفار کے لشکر میں مکے سے آئے تھے. ہم تو یہ تو نہیں کہا تھا. ہم نے صرف آپ کے اس بات کے رد کے لیے، پتہ نہیں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، یا آپ اداکاری کر رہے ہیں. مجھے بار بار ثابت کر رہا ہوں کہ 2 اور 2 4 بنتے ہیں. ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے مجبور نہ کرو میں بار بار ثابت کروں 2 اور 2 4 ہوتے ہیں 2 اور 2. اور بھائی صاحب آپ نے کوئی دلیل پیش نہیں کیا کہ بدر سے پہلے منافق نہیں تھے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ بدر سے پہلے کوئی منافق نہیں تھا؟ میں نے آپ کے کتاب سے دکھایا کہ عمر کیسے مسلمان ہوا. یہ بخاری کی حدیث تھی یا نہیں تھی؟
مفسر کی آپ کے مفسر کی دلیل پیش کی ہے اور وہی مفسر ابو بکر صدیق کو بھی شامل کر رہا ہے. اور بھائی آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ تو نہیں ہے نا، آپ کے مذہب میں علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں؟ جی ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. یہ تو مجاہد کا قول آپ نے پڑھا ہے، یہ قرآن کی آیت تھی. یہ روایت میں نے پیش کیا ہے، یہ میں نے روایت پیش کیا ہے، روایت پیش کیا ہے، یہ روایت ہے، روایت ہے، یہ روایت ہے کہ یہ لوگ مکے میں مسلمان ہوئے تھے پھر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آتے. میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ ڈنڈی مارتے ہیں ترجمے کے اندر، میں نے اس لیے کہا تھا وہ کتاب لائیں جس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے. میری اپریٹر کے ساتھ یہی مطلب کہ وہ ہوئی تھی، کمٹمنٹ ہوئی تھی. آپ نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دکھی جو کمٹمنٹ کے تحت ہے. میرے پاس اردو کتابیں ہیں نہیں کہ میں آپ کو اردو کتابیں پیش کروں. آپ عالم دین ہیں، عالم دین کو اردو کتابیں پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی مدرسے میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں آپ بیٹھے، آپ عالم ہیں یا ایسے ہی؟ اچھا شیخ صاحب 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 دیکھیں، ہمارے مذہب میں علماء کے اقوال حجت نہیں ہوا کرتے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کیا چیز حجت ہے؟ قرآن کی آیت حجت ہے، احادیث حجت ہے. میں نے در منصور سے جو آپ کو دکھائی وہ روایات ہیں، مجاہد کی حدیث سے روایت ہے. وہ کہتا ہے کہ جنگ بدر میں ایسا ہوا، تو یہ اس کے اجتہاد نہیں ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آپ کو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے خادم صاحب، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے استدلال نہیں کر رہے کہ ابو بکر عمر کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں لڑنے آئے تھے. ہم نے یہ نہیں کہہ رہے بھائی. آپ بار بار کہہ رہے کہ وہ تو کفار کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے اسلام کے مقابلے. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے بھائی صاحب. بھائی صاحب ایک منٹ 5 مرتبہ مومن کہہ رہا ہے، آپ ان کو منافق کہہ رہے ہیں. بدر والوں کو وہ اس کا میں جواب دوں، میں اس کا جواب دے دوں گا. اب آپ مجھے یہ جواب دے دو اس سوال کا. میں نے جو حدیث دکھائی بخاری کی، اور میں آ جاؤں گا کہ قرآن میں بدر والوں کو جو اللہ تعالیٰ نے جو بولا ہے، مومن بولا، وہ کس معنوں میں بولا، وہ میں اس کا جواب دے دوں گا. آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، جو حدیث میں نے دکھائی ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ عمر کا کفر کب سے شروع ہوا تھا. میں نے کہا کبھی وہ مسلمان ہوا ہی نہیں. آپ کے بخاری سے میں نے دکھایا نا کہ وہ کس طرح مسلمان ہوا. آپ کیا اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن میں بھی سورہ نازل ہوئی ہے ان شانئک الابتر، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی حوصلہ افزائی سے اسلام قبول کرتے ہیں، یہ کیسا اسلام ہے؟ مجھے سمجھا دو بھائی، یہ کیسے مخلصانہ اسلام ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے ذرا سمجھا دیں. آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ مجھے سمجھا دو. یہ حدیث ہے نا آپ کی کتابوں کا، مجھے یہ حدیث سمجھا دو. میں کہہ رہا ہوں حدیث آپ نے دکھائی، میں نے حدیث آپ کو دکھائی، آپ کے شیعہ کا قول پیش کیا، آپ ان کو نہیں مان رہے. لیکن اب میں قرآن آپ کو دکھا رہا ہوں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. قرآن کے بعد کوئی ایسی بات نہیں جس پر آپ ایمان لے آؤ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ قرآن میں کوئی آیت ہے بھائی کہ ابو عمر جب اسلام لائے تھے، عمرو بن وائل کے عاص بن وائل کے ساتھ جب اسلام لائے تھے وہ، تو وہ خلوص سے اسلام لائے تھے؟ ایسی کوئی آیت ہے قرآن میں جو اس کے مقابلے میں لا رہی ہے؟ یہ جو آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے یقول المنافقون، اس کے اندر مکمل وضاحت آپ نے بیان کی ہے کہ منافق وہ تھے جو لڑنے کے لیے آئے تھے، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. مومن وہ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر لیکن اس میں منحصر نہیں ہے، واقعے میں 5 مرتبہ مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا انحصار کس پر ہے؟ آپ کو تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا انحصار کیا ہے، وہ ہے بغض صحابہ پر. ٹھیک ہے نا؟ بالکل بالکل، منافق صحابہ کا مبغض ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جی سر. دیکھیں میں آپ کو ایک آیات کریمہ سناتا ہوں. نہیں اب دیکھو، میں ایک منٹ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں، ایک سوال کا جواب دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ کو، بدر والوں کو مومن کہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں قرآن مجید میں ظاہر اسلام کے روح سے بعض لوگوں کو مومن کہا گیا ہے، در حقیقت وہ مومن نہیں ہے. یہ اس بات پر علماء کے ہاں اجماع ہے. یعنی یہ کوئی، میں آپ کے پیش نظر آپ کو کوئی کنٹروورشل ایشو نہیں بتا رہا. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، الایمان لابن تیمیہ الحرانی بتحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الالبانی. اب یہ کہتے ہیں کہ اردو کتاب مجھے دکھاؤ. اب کیسے ادھر 10 مولوی بیٹھے ہیں مسجد میں، ان کو اردو کتاب کی ضرورت ہے. یہاں پر فالخطاب یا ایھا الذین آمنوا غیر الخطاب انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. ان الخطاب، ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ان الخطاب یا ایھا الذین آمنوا يدخل فیہ من اظہر الایمان وان کان منافقا فی الباطن يدخل فیہ فی الظاہر. یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب میں وہ منافق جو اظہار ایمان کرتا ہے اور باطن میں منافق ہے، وہ بھی شامل ہو جاتا ہے. وہذا متفق علیہ بین اہل السنہ. اور یہ مسئلہ اہل سنت میں کیا ہے؟ اہل سنت میں یہ مسئلہ تو سر یہ خطاب ہے، قرار نہیں ہے. اب بھائی سن لو نا، آپ کی کئی مرتبہ سنیے تفسیر. اور بھائی سن لو، پھر مزید سن لو تم. یہ تفسیر بیضاوی ہے، یہ وہابی بھی نہیں ہے،
अशायरा की तफसीर है। नहीं, मुझे नहीं समझा दो। आपको मैं समझाता हूँ। तो नहीं कह दो कि बदरियों को अल्लाह ताला ने मोमिन बोला है। अभी मेरे जवाब खत्म नहीं हुआ। मैं आपको एक ऐसी चीज सुना दूं जो आपने कभी नहीं सुना। सुन लो अभी, सुन लो भाई, सुन लो। एक मिनट। एक बदरी का मैं दिखा देता हूं जो मुर्तद हुआ, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया। और मैं दिखा दूं बदरी जो पैगंबर को गाली दिया उसने मुर्तद हुआ, बुखारी में मौजूद है। दिखाऊं? कहता है उमर बदर में आया था। तो क्या हुआ? बदर में आया था। बात नहीं है, मेरी बात हो रही है शेखैन पर। और भाई तुम शेखैन के लिए जो मिलाक लेके आते हो ना, जो क्राइटेरिया लेके आते हो, कहते हो वो बदर में थे। अब भाई बदर में, इसका मतलब ये नहीं कि वो मुनाफिक नहीं थे, बदर में मुनाफिक भी थे। बदर में ऐसे लोग थे जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गाली दिया, मुर्तद हो गए दीन से। मुझे बोलने दोगे? मैं दिखा दूंगा इस्लाम साबित। मेरे सवाल का क्यों नहीं जवाब दे रहा? मुझे बता दो कि अबू उमर जिस तरह ईमान लाया, इस्लाम लाया, वो किसकी मेरे साथ मीटिंग करके इस्लाम लाया? ठीक है ना? तुम क्या कहते हो? जो पैगंबर को गाली देता है तुम उसके साथ बैठे मीटिंग करोगे? तेरे गैरत कहां है? उसने इसको इजाजत दी इस्लाम लाने की। ये कोई मुखलिस मुसलमान हो सकता? आपको ज्यादा पता है इस्लाम का। तो तुम यही कहते हो कि अल्लाह ताला ने इनको मोमिन बोला ना कुरान में, बदरियों को जाहिर इस्लाम में, उस जाहिर इस्लाम में मुनाफिक भी आ जाते हैं। को पता नहीं था सारी। हाँ? और हजरत बात सुनेंगे तो फिर अगली बात मैं करूंगा। सुनेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा से बुग़्ज़ था। कुछ लोग थे जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा से बुग़्ज़ था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हाज़िही व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यतय्यरु बिमूसा व मन मअहु अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। जब भी उन पर खुशहाली आती तो वो कहते ये हमारे सबब से है, और जब उन पर बदहाली आती तो वो उसको मूसा और उनके असहाब की तरफ नहुसत करार देते। तो रब ताला ने फरमाया सुनो, इन काफिरों की नहुसत का इसका उमर से क्या ताल्लुक है भाई? है, लेकिन इनमें अक्सर को खबर नहीं। एक मिनट बात सुने। इसका उमर अबू बकर से क्या ताल्लुक है? ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा वक़ालू महमा तअतबिही मिन आयतिन लितसहरना बिहा फमा नहनु लका बिमुमिनीन। उन्होंने कह दिया कि हमें दुनिया के सारे मोइज़े ही दिखा दो, फिर भी हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। मैं कह रहा हूं असहाबे बदर को रब ने 5 मर्तबा मोमिन कहा, लेकिन आप जो है कुरान के मुखालिफ लोगों के अक़वाल और अपनी आरा पर कायम रहते हुए उनके निफाकी बात कर रहे हैं। क्या ये ईमान है? भाई साहब मैं दीवार से बात कर रहा हूं भाई। इन्होंने जो कुरान की आयत पढ़ी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असहाब के मुतालिक, उसका अबू बकर उमर से क्या ताल्लुक है? इन्होंने ये सब तौज़ीह नहीं दिया। बात रही कि बदर वालों को मोमिन बोला है, तो मैंने आपकी किताब से दिखा दिया कि मसला इजमाई है, मुनाफिक को भी अल्लाह ने कुरान में मोमिन बोला है। मैं कुरान से दिखा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं कुरान के मुतालिक बात कर रहा हूं। और फिर मैंने